سب یہاں اپنی جماعت کے اس سفر کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو محنت، اخلاص اور مسلسل جد و جہد سے طے ہوا ہے۔ 3 سال پہلے ہم جس مقام پر تھے آج الحمدللہ اس سے کہیں آگے ہیں، اور یہ ترقی صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہوئی محبت اور اعتماد کی عکاس ہے۔ ہماری جماعت خاموشی سے مگر مضبوطی کے ساتھ مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دے رہی ہے، اور یہی خدمات ہماری اصل سرمایہ ہے۔ قدم قدم پر دیے ہم نے جلائے ہیں چراغ، اسی روشنی نے ہمیں آگے بڑھنا سکھایا ہے۔ پروگرام کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب ہمارے واساوٹ کے مشہور نعت خواں عارف بھائی سے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس پروگرام کا آغاز کریں، اور اس کے بعد عارف بھائی نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار بھی پیش کریں۔ جناب عارف بھائی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت قرآن پاک کی سعادت پا رہا ہوں۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو انتہائی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں پا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ ان در و دیوار ان فضاؤں کو گواہ بناتے ہوئے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک میں شامل ہوتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے
آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل بس حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا الحمدللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تلاوت کلام پاک سے جناب عارف بھائی نے اس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے اب ہم انجمن کی جانب سے سال 2025 میں کی جانے والی تمام ایکٹیویٹیز کو ایک مختصر سی ویڈیو کلپ کی صورت میں پیش کریں گے آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو توجہ سے ملاحظہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ کا بہت شکر و احسان اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی نظر عنایت سے
वासावड मेमन अंजुमन गुज़िश्ता 75 सालों से अपनी अंजुमन के लोगों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। इस फलाह बहबूद का काम गुज़िश्ता कुछ अरसे से जनाब हाजी मोहम्मद नदीम ज़करिया सिलाट, जो मौजूदा कमेटी के सदर, और हाजी अब्दुल जब्बार गाजियानी साहब, जो मौजूदा कमेटी के नायब सदर हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत जारी है। वासावड मेमन अंजुमन के तमाम ऑफिस बेरर, मैनेजिंग कमेटी और को ऑप्शन मेंबर के ताउन और मेहनत से 2025 फरवरी ता दिसंबर 2025 तक अंजुमन ने 10 करोड़ 62 लाख रुपए की डोनेशन की कलेक्शन की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वासावड मेमन अंजुमन 10 से ज़ायद शोबाजात में खिदमत अंजाम दे रही है। साल 2025 में इन तमाम शोबाजात के तहत किए जाने वाले फलाह बहबूद के कामों की तफसील पेश खिदमत है। महंगाई के इस दौर में अपना जाती घर बनाना एक ख्वाब से कम नहीं, और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अंजुमन बेसहारा वासावड फैमिलीज को हाउसिंग हेल्प फराम करती है। ये अंजुमन का एक अहम शोबा है जो खुद सदर नदीम ज़करिया सलाट साहब की निगरानी में काम कर रहा है। साल 2025 में हाउसिंग हेल्प की 41 दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 4 करोड़ 9 लाख से जायद रकम खर्च हुई। मंथली हेल्प वासावड मेमन अंजुमन का वो शोबा है जिसमें अंजुमन की जरूरतमंद फैमिलीज की माहाना रकम की सूरत में मदद की जाती है। इस शोबे की निगरानी हनीफ पब्बल साहब कर रहे हैं। साल 2025 में 175 से जायद फैमिलीज की दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई। तिब्बी सहूलियात की बरवक्त फरहमी उन मुस्तहिक वासावड फैमिलीज के लिए एक नई जिंदगी का चराग है, जो महदूद माशी वसाइल के सबब अपनी तिब्बी जरूरियात को मुकम्मल नहीं कर पाते। इन फैमिलीज के लिए फैसल जान कबीर की सरबराही में मेडिकल हेल्थ और फ्री मेडिसिन का शोबा काम कर रहा है। साल 2025 में 139 मेडिकल पैनल की दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 91 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई, और इसके अलावा 330 फ्री मेडिसिन की दरखास्तें भी मुकम्मल की गयी, जिस पर 41 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई। वासावड मेमन अंजुमन तालीम के शोबे में भी एक नुमाया किरदार अदा कर रही है। जुबैर सोडा साहब की सरबराही में अंजुमन स्कूल फीस, हायर एजुकेशन और यूनिफॉर्म कोर्सेज के अखराजात मुकम्मल करने में मदद फराम करती है। साल 2025 में शोबे ने स्कूल फीस की 466 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 61 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुए। हायर एजुकेशन की 34 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 47 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई, और इसके अलावा शोबे ने स्कूल फीस, यूनिफॉर्म की 1060 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गई। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान अल्ताफ बक्काली, साद बक्काली, अब्दुल जब्बार गाजियानी और सुहेल तार मोहम्मद की काविशों से जमात के ओवरसीज मुकीम भाइयों ने तालीम और दीगर शोबाजात में अंजुमन के साथ भरपूर ताउन किया, जिनमें फैजान बक्काली, अनवर गाजियानी, अल्ताफ तार मोहम्मद, शुएब बक्काली, अनीस बक्काली, राहिल लाखानी और अब्दुल रहमान खानू और दीगर शामिल रहे। मैरिज हेल्प वासावड मेमन अंजुमन का वो शोबा है जो मुस्तहिक फैमिलीज के बच्चों की शादी के अखराजात में मदद फराम करता है। इस शोबे की निगरानी अकरम सलाट साहब कर रहे हैं। साल 2025 में 57 दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 94 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गयी। अंजुमन का एक ऐसा शोबा भी मौजूद है जो अपने वासावडी अफराद को खुद कफील बना रहा है और उन्हें बिजनेस प्रोग्राम की सूरत में वसाइल के साथ साथ माली इमदाद भी फराम कर रहा है, ताकि अंजुमन के लिए बेरोजगार अफराद अपने पैरों पे खड़े हो सके। फरहान अशरफी इसकी निगरानी कर रहे हैं। साल 2025 में इस शोबे ने 5 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 3 लाख से जायद की रकम खर्च की गई। गुज़िश्ता सालों की तरह साल 2025 में भी फयाज पब्बल और गुफरान बाबा की निगरानी में मेवाशाह और स्कीम 33 के कब्रिस्तानों में मौजूदा वासावड ब्लॉक्स की मेंटेनेंस, सफाई और देखभाल का काम अंजाम दिया गया। इसके अलावा बड़ी रातों में पानी और रोशनी की सहूलत भी फराम की जाती रही है। साल 2025 में 12 लाख रुपए से जायद की रकम इस कार खैर में खर्च हुई। अंजुमन की तरफ से मेंबरशिप कार्ड रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी फराम की जा रही है, जिसकी निगरानी गुफरान बाबा और फयाज पब्बल कर रहे हैं। साल 2025 में सालाना अजीम उशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें वासावड बिरादरी के मशहूर नात खानों के साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता नात खां अलहाज अवेज रजा कादरी ने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारी बिरादरी के मुखय्यर हजरात के ताउन से 15 उम्रे के पैकेज बजरिया कुरान अंदाजी तकसीम किए गए। इस नेक काम की निगरानी अब्दुल कादिर अत्तारी बिल्ला चेयरमैन मजहबी उमूर कर रहे हैं। वासावड मेमन अंजुमन ने एक मसालती कमेटी भी तश्कील दी हुई है,
جو کہ اسلم سلاٹ کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ یہ کمیٹی میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم کرا کے صلح اور ام آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان تمام شعبہ جات کے ساتھ ساتھ واساوڈ میمن انجمن کی جانب سے مئی 2025 میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس فلاحی کام کے ذریعے سینکڑوں افراد نے مفت طبی مشاورت اور علاج کی سہولت حاصل کی۔ ہم تمام معزز ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، رضاکاروں اور منتظمین کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی اور اس فلاحی کام میں انجمن کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ سال 2025 میں واساوڈ میمن انجمن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پہلی مرتبہ اجتماعی طور پر قربانی کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 15 جانوروں کی قربانی کی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 150 جماعت کی مستحق اور ضرورت مند فیملیز میں قربانی کا گوشت منظم اور باوقار انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اکتوبر 2025 میں واساوڈ پریمیئر لیگ سیزن 3 کے نام سے چیئرمین عمران اقبال اور ڈپٹی چیئرمین محمد علی خانو کی زیر قیادت کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں جماعت کی 12 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم مالکان اور اسپانسرز کے تعاون سے واساوڈ میمن انجمن کو 40 لاکھ روپے کا نفع حاصل ہوا۔ یہ رقم جماعت کے مالی طور پہ کمزور اور غریب نادار افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ الحمدللہ نومبر 2025 میں یوتھ چیئرمین وقاص ڈیڈی اور ایجوکیشن چیئرمین زبیر سوڈا کی زیر قیادت 250 سے زائد طلبہ و طالبات کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس میں میٹرک، اے لیول، او لیول، انجینئرز، ڈاکٹرز، ڈپلومہ ہولڈرز، حافظ القرآن اور علماء شامل تھے، جن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کے درمیان پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کی گئی۔ آپ کی واساوڈ میمن انجمن یہ بے شمار فلاحی کام خلوص کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشن کسی کے لیے امید، کسی کے لیے سہارا اور کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سال رمضان المبارک میں بھی اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے انجمن کے ساتھ تعاون کریں۔ سال 2026 میں انجمن کے ڈونیشن کلیکشن کا ہدف 15 کروڑ روپے ہے، جو آپ حضرات کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واساوڈ میمن انجمن خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ الحمدللہ، آئیے آج اس نشست میں نہ صرف اپنی سالانہ کارکردگی دیکھیں بلکہ اس عزم کو بھی تازہ کریں جو ہمیں مزید بہتر، مزید مضبوط اور مزید مؤثر بناتا ہے۔ سفر ابھی ختم نہیں، حوصلہ باقی ہے۔ جماعت کا ہر فرد اس کامیابی کا حصہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی واساوڈ میمن انجمن کے صدر جناب ندیم زکریہ، جو خود بظاہر ہاؤسنگ ہیلپ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بات میں ہر ایونٹ میں، ہر فورم پہ ایک بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے 3 سالوں سے جو جماعت کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جماعت کی کامیابی سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو جو ہمارا کپتان ملا ہے، ہر چیز میں ماشاءاللہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ الحمدللہ محفل نعت کا پروگرام ہو، ایجوکیشن کا پروگرام ہو، قربانی کا ہو، یہ جو بھی ابھی آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا، سب سے پہلے دل کھول کر اور فرنٹ سے تمام معاملات میں ندیم بھائی ماشاءاللہ لیڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے، اور زوردار تالیاں ہونی چاہیے ندیم بھائی کے لیے ماشاءاللہ۔ اور ہم سب کو اسی طرح اخلاص کے ساتھ اپنی جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ندیم بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ ہاؤسنگ ہیلپ کے بارے میں تمام 2025 کی سالانہ کارکردگی کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے آگے رکھیں گے۔ جناب محمد ندیم زکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام معزز مہمان کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اور دوسری بات، جہاں تک عمران بھائی نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، دیکھیں یہ تمام چیزیں ٹیم ورک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کر لیتا ہوں یا میں سب کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جب تک ہمارے پاس اچھی ٹیم نہیں ہوگی، ہم اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، کوئی بھی چیز رن کرتے ہیں، تو ہم سب کو اندازہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس پراپر ٹیم نہیں ہوگی، ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، چاہے ہم کتنے ہی ایفیشینٹ ہوں،
کتنے ہی ہم بہت زیادہ اپلیکیبل ہوں چیزوں کے حوالے سے، بٹ جب تک آپ کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہوگی آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اس وقت جو ہمارے پاس ٹیم ہے ماشاءاللہ بڑی بات نہیں، الحمدللہ ہر آدمی اپنے شعبے میں پوری کوشش کرتا ہے، وہ جان بتا وہ کام کرتا ہے۔ الحمدللہ میرے پاس چونکہ شعبہ ہاؤسنگ ہے تو ڈیٹیلز تھوڑی سی میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر لیتا ہوں۔ جیسے ابھی ہم نے جو ویڈیو دی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤسنگ کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ دن بدن مہنگائی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور جو مکان 2 کمروں کا پہلے میں لیارس سے سٹارٹ کروں گا، نیا آباد خاردر وغیرہ میں شاید 15-20 لاکھ کا تھا، آج وہاں 25 سے 30 لاکھ کی اس کی پوزیشن ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے خاردر کی طرف آئیں، خاردر کے اندر وہ مکان جو پہلے 30-35 لاکھ کے تھے آج 50-55-60 لاکھ سے کم کے نہیں، 2 کمرے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تھوڑا اور آپ گارڈن کی طرف آ جائے تو وہاں تو ہماری اپروچ ہے ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ فیڈرل ویلے کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں بھی اس وقت تقریباً 2 کمرے 60-70 لاکھ سے کم کے نہیں ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے جو 4 کروڑ روپے ہیں ہاؤسنگ ہیلپ کے حوالے سے بھی یہ تھوڑے سے کم اس بار اس لیے بھی ہیں کہ اس بار ہم نے دسمبر میں چیزوں کو کلوز کر دیا ہے۔ الحمدللہ ویسے ہم تقریباً اگر ہم فروری تک کلوز کرتے تو شاید ہمارے 11.5-12 کروڑ روپے ہمارے ہو جاتے ہیں، اور بھی ہمارے اپلیکیشنز کے اندر اور بھی ہاؤسنگ کی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ہم بھی چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ بیچ میں رمضان شریف فروری مارچ کا ایشو ہوتا تھا تو ہم اس بار ہم نے اس کو دسمبر میں کلوز کر دیا، اور اب انشاءاللہ جنوری ٹو دسمبر پورا حساب ہوا کرے گا۔ تو الحمدللہ اس سال ہم نے جو اپلیکیشن فارغ کی ہے اس کے اندر طریقہ بتا دوں ہمارے اس طریقے سے یہ ہے، اور یہ ہم کام کرتے کیسے ہیں۔ ہمارے پاس اپلیکینٹ آتا ہے، اپلیکیشن جمع کرواتا ہے، اس اپلیکیشن کو اس کے بعد ہم سروے کرواتے ہیں ان کے گھر کا کہ آیا اپلیکینٹ نے جو ہمیں چیزیں لکھ کر دی ہیں وہ پراپر ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس سروے کی ٹیمیں موجود میں غفران بابا صاحب ہیں، فیاض پبل ہیں، فرحان تار محمد ہے، اور ہمارے ریاض پبل، یہ 2 بھائی ہیں، اور غفران بھائی، اور یہ 4 لوگ ہیں۔ 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں اور یہ ان کے گھروں پہ جاتے ہیں اور ان کے گھروں جا کر سروے کرتے ہیں کہ جو انہوں نے فارم کے اندر لکھا ہے کہ کتنے فیملی ممبرس ہیں، ان کی آمدنی کتنی ہے، ان کے گھر میں بچے وغیرہ کتنے ہیں، ماں باپ ساتھ ہیں یا نہیں ہے، اور جو گھر کی کنڈیشن بتا رہے وہی گھر کی کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے، گھر کرائے کا ہے اپنا ہے، آیا ان کو اب نیڈ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ پورا پراپر ایک سروے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں اس سروے کی رپورٹ دیتے ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ جس کے بھی گھر پر جائیں تو ان کے گھر کا آپ کو پانی تک نہیں پینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی گھر پہ جاتے ہیں بیچارہ مہمان نوازی کرتا ہے، چائے پانی کا پوچھتا ہے، سب پوچھتا ہے، لیکن ہم نے اس لیے منع کیا ہوا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا احسان لے لیں، چائے پی لی، کولڈ ڈرنک پی لی، پھر 2 الفا بڑا حساب تھوڑا ہی لکھی دی جائے یار، تھوڑا ہی کری گن جائے یار، تھوڑا ناری گنو ہے، سمجھی گنو یار، اور نارملی ہمارے ہاں جو فیلڈس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا، گھر کا پانی تک نہیں پینا، اور ایمانداری کے ساتھ آپ کو سروے کرنا، اس لیے کہ یہ ایک امانت ہے۔ ایک آدمی جو فارم لے کے ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے فارم ہمیں جمع کروایا ہے، اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ ایک جماعت کی طرف سے امین بن کے جا رہے ہیں کہ جو بھی رپورٹ دیں گے، جو من آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، وہ آپ لکھ کر دیں گے، اور آپ نے ریکمنڈیشن دیں گے کہ بھائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ہمارا پروسیجر ہے۔ اس کے بعد ہم اس فیملی کو، دونوں میاں بیوی کو اپنے آفس بلواتے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے، اور جو چیزیں وہ ہوتی ہیں اور جو ہمیں تھوڑا پلس مائنس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جا کے اس کی اپلیکیشن کو پاس یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا فارمولہ سمپل سا یہ ہے پچھلے تقریباً 2-3 سالوں سے کہ ہم ہر اپلیکینٹ کے لیے ہم نے، اس سے پہلے 5 لاکھ روپے تھے، اگر دونوں میاں بھی واسوڑ والے 10 لاکھ روپے تھے، اس بار ہم نے 7.5 اور 15 لاکھ روپے کر دیے۔ اگر میل فیمیل واسوڑ والے ہیں تو ان کو 15 لاکھ، اور اگر کوئی بھی ایک بندہ ہے تو اس کو ہم 7.5 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ اب آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ رقم کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ جہاں پر آدمی 40-50 لاکھ کا مکان لے رہا ہو تو 7.5 لاکھ روپے اس میں کوئی اتنا زیادہ اہمیت رکھتے نہیں ہے، بٹ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم مساوی طور پر رقوم کو تقسیم نہیں کرتے تو کل جس کا کام ہو جائے گا وہ یہ کہے گا کہ یار اور کی تو وہ پانچو جانن وارو ہو، پانچو ہی وہ پانچو کمتی بھی ہو، دوسرے کہیں گے، وہ تو نہیں کہے گا بیچارہ۔ اور جو باہر والا ہوگا وہ بولے گا یار جس کا کام بولا یار دیکھو ہمارا کام نہیں ہے، جماعت نے ہمارا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم نے ایک ایکویلنس رکھی ہوئی چیزوں کے اندر۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے جو لوگ کرائے کے اوپر رہتے ہیں۔ کرائے کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں
ان کے لیے مسائل ہیں، وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ تو ہم ان کو کنونس کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی جو آپ کے رشتہ داروں کے اندر جو ہماری برادری کے لوگ ہیں، یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر سیٹ ہے آپ کا، جہاں جو بھی آپ کا آپ کو لگے کہ بھئی وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے آپ بات کریں جیسے آپ جماعت کے پاس آئے تو الحمدللہ کنونس کرنے کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں. اور پھر اگر کہیں تھوڑی بہت شارٹیج ہوتی ہے تو ہم اپنے کسی ڈونر کو کہہ دیں. الحمدللہ ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے باقاعدہ ہمیں کہا ہوا کہ ندیم بھائی کبھی بھی ہاؤسنگ کے حوالے سے کوئی ایشو ہو تو آپ ہم سے بات کیجیے گا. الحمدللہ وہ کر بھی دیتے ہیں. تو جہاں ہمیں فیل ہوتا ہے وہاں ہم کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسی فیملی ہے کہ یہ ڈیزرو کرتی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس سال کی بات کر رہا ہوں میں، اس سال جو ہمارے پاس اپلیکینٹ آئے ہیں وہ پیورلی آپ سمجھ لیں سفید پوش لوگ تھے. یعنی ان میں وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ہمارے پاس کبھی منتھلی کے لیے آ رہے ہیں، کئی میڈیسن کے لیے آ رہے ہیں. کئی ایسی فیملی اس بار ہمارے پاس آئی جو شاید جماعت کی سیڑھی پہلی بار چڑھی ہوگی، یعنی اس سے پہلے کبھی وہ جماعت کے اندر اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے. تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس اب آ رہے ہیں کہ جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں، جو واقعی میں اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد ان کی جائے. تو اس حوالے سے اس بار جو ہمارے پاس میل فیمیل کی اپلیکیشن آئی، جو ہم نے اپلیکیشن میں بہت زیادہ آئی ہیں، جو ہم نے کلیئر کی وہ ہے 14، جس کے اندر تقریباً 1,97,00,000 روپے خرچ ہوئے. اور صرف میل کی ہمارے پاس آئی 16 اپلیکیشنز جو ہم نے ریزالو کیے، اس کے پیسے بنتے ہیں 1,31,40,000 روپے. اور صرف جو فیمیل کی ہم نے کی، ہم نے 11 کی ہیں، اس کے پیسے بنتے ہیں 78 لاکھ روپے. تو ٹوٹل یہ ملا کے اپروکسیمیٹلی فگر بنتا ہے تقریباً 40,92,00,000 روپے کے آس پاس کا، 4,92,00,000 روپے کے آس پاس کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، کافی کام ہے ابھی بھی یہ. تو ہمیں اس کام کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ فنڈس آئیں گے، آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے، جو جانتے ہیں ان سے بات کریں گے. دیکھیے زکوٰۃ تو ہر ایک کو دینی ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم برادری کی زکوٰۃ ہم برادری والے لوگوں سے ہی مانگ سکتے ہیں. میں کسی اور سے جا کے برادری کی زکوٰۃ نہیں مانگ سکتا. ہاں ہم اگر دیگر این جی اوز میں کام کرتے ہیں تو وہ تو ہر جگہ ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں واساوڑ کا معاملہ ہوگا تو واساوڑ والا واساوڑ والی کی ہیلپ کرے گا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام کاموں کے نہ صرف ہاؤسنگ. اچھا ایک اور آپشن بھی ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ڈونرس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ ہمیں ہاؤسنگ میں نہیں کرنا، ہمیں میڈیکل کر لیں. ہمیں میڈیکل میں نہیں کرنا، ہمیں شادی میں کرنا، آپ شادی میں کر لیں. ٹھیک ہے. ہمیں کسی اور شعبے کے اندر کرنا ہے تو اس میں آپ کر لیں. تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ جس شعبے میں چاہتے ہیں اس شعبے میں انشاءاللہ آپ کو اس پیسے کو لگا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ندیم بھائی کی یہ بات تو 100% ہے کہ واساوڑ کی غریب برادری، اس کی نظر واساوڑ کے لوگوں پر ہی ہوتی ہے. اور یقیناً بہت سے ایسے واساوڑی ہیں جو ہم سب کے منتظر ہیں. اور رمضان کے موقع پر ہم لوگوں کا میرے خیال سے جو ہمارے رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلا جو حق بنتا ہے ہماری واساوڑ برادری کی غریب، انہی کا حق بنتا ہے. اور اس بات سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے جو ندیم بھائی نے جو ماشاءاللہ جو کام کیے ہیں، جو بات کری ہے. دا اسٹرانگیسٹ امپیکٹ از ناٹ بائی ورڈس بٹ بائی سنسیئرٹی ان ایکشن. آپ کے سب سے گہرے جو چیز ہے نا الفاظ، اس سے اثر نہیں پڑتا، آپ کے خلوص کے ساتھ کیے گئے عمل سے آپ کے کام نظر آتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان چیزوں پر نظر ثانی کریں گے. اب ہم چلتے ہیں انجمن کا وہ شعبہ، ہاؤسنگ ہیلپ کے بعد میڈیکل ہیلپ، جو ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے جس کی نگرانی ہمارے جنرل سیکرٹری فیصل جان کبیر کر رہے ہیں. میں فیصل بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور میڈیکل ہیلپ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے 2025 کی کارکردگی واساوڑ میمن انجمن کی پیش کریں. فیصل جان کبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو آئیں تمام بھائی جو بہت بہت شکریہ جو آئیں ٹائم کڈی نے آویا نے بفور جو ٹائم ہے سنڈے جو آئی پچھی بھی آئیں لوگ آویا آئیں جی بہت مہربانی. جماعت کے حوالے سے پچھلے سال بھی آئیں لوگ آویا ہوا نے آئیں ناریا ہوا کہ ایسا کتے بھائی ہوں. اج الحمدللہ ایسا کتے بھائی ہوں ای بھی آئی ناری رہے ان میں بدائے آئیں بھائی جو تعاون کری آئے ہوں
ने वाकई इमरान भाई सही चयो कि असांखे टीम लीडर अहिड़ा मिली आहे, जब्बार गाज़ियानी साहब, नदीम भाई, ज़ुबैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उहो असांखे एतिरो सपोर्ट करे था ने हर कम में ख़ुदि असांखे मशवरो दी ने ख़ुदि असांखे अॻियां वधाई था। तॾहिं हर मेंबर मुझ समेत टोटल अहिड़ो मेंबर आहे जंहिंमें बहु रात ॾींहुं कमु करे था। ये प्रोग्राम करण लाइ भी इमरान इकबाल साहब तकरीबन कोई 8 ॾींहं से लॻियल आहे, सांझी जो रात में भी रिकॉर्डिंग कराई रहिया हुआ। आम मेडिकल के नारा तो अॼु ई मेडिकल उहा चीज़ आहे जो आई ॿधाई वेठा आहियूं, आई जो भी वास्तो पियो हुनो कि अॼुकल्ह केतिरो मेडिकल महांगो थी वियो आहे। इन वक्त पंहिंजे पास पैनल पे भी आहे, पाण MMI से लास्ट टाइम आई से ऐं ॻाल्हि करी हुअसि, अल्हम्दुलिल्लाह MMI के भी असां पैनल ते गिनी आहियूं, मगर उज परेशानी आहे कि महदूद वसाइल आहे। पछी भी कोशिश पूरी हुई थी, नदीम भाई मूंखे चई था, गाज़ियानी भाई मूंखे चई था कि भाई आई जो है ना करिया करो, कोई मसलो न, अल्लाह बेहतर करनो। तो आम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी जो जिनकी बहुत जान की ज़रूरत हुई थी बाहर हॉस्पिटल में, जिनमें आगा खान भी है, लियाकत भी है, त्रोदी जगह आगा खान जो पेशेंट आयो उनके असां ट्रीट करी रहिया आहियूं। कैंसर जा मरीज़ बहुत थी विया आहे, अॼुकल्ह ने डायलिसिस जा पेशेंट बहुत थी विया आहे। डायलिसिस लाइ पाण खे MMI बहुत सपोर्ट करे थो। तो आई बधाई से गुजारिश है कि कोई भी वो मारू तिर मारू मिली ने अगर ये शोबे के अडॉप्ट करी ने हिनके पूरे वर्जो नारी ने थोड़ो सी फंड वधायो तो इंशाल्लाह पांजी बिरादरी इनमें जो भी ज़रूरतमंद लोग आए उन्हीं के बहु आसानी थी वनी। एतला कि वो अगर पहले खुद जो इलाज पूरो करा ले वने तो जॾहिं बिल्कुल ख़त्म थी वने तो न पची चो तो मुझे पास हाणे की न मुझो बच्चो बीमार है, हाणे आउं मुझो घर कोई बाइक वेची दिए तो कोई ज्वेलरी वेची दिए तो इनके बाद अचे तो ने। इन दफ़ा जैसा नदीम भाई चया कि हाउस में जो वाइट पोस्ट आवी है, इन्हीं तरीके से उनमें मेडिकल में भी वाइट पोस्ट बहु अचे था, तो उन्हीं लाइ भी बहुत तकलीफ़ थी वने थी कि जो ज़कात लाइ या बाकी डोनेशन लाइ। तो आई बधाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कि ई वारे शोबे के भी ज़रूर नारो, पूरे जमात के नारो, मगर किक शोबा आहे, घर आहे, मेडिकल आहे, बाकी शादी मदद है, इनमें हजी पांगे कम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आइन लोगों से उम्मीद है कि हिन दफ़ा बड़ी चढ़ी ने हिस्सो गिनना। अल्हम्दुलिल्लाह पांजे पिंजी के अंदर पैनल हॉस्पिटल कुतियाना ते तकरीबन 44,72,000 पांजा एप्लीकेंट में आविया है ने। नॉन पैनल हॉस्पिटल ही नारी नो नॉन पैनल हॉस्पिटल है जिनमें 46 लाख रुपया 36,179 रुपया पाँ दीना ही हो। तो ये चीज़ जो सबूत है कि पाँ पैनल से हटीने भी काम करूँ था ने। मेडिसन में तकरीबन 40,77,00,000 रुपया 40,77,000 रुपया पाई में करिया ही हो। तो यहाँ के सबूत है। बाकी ये चीज़ आई नारी रहा है कि पाँ मेडिकल के रोकना नहीं हो, पांजे फंड की अगर थोड़ी बहुत शॉर्टेज थी भी वने थी तो मगर पाँ मेडिकल के नहीं रोकना। आइन से रिक्वेस्ट है कि हिन दफ़ा ज़रूर भरपूर ताउन कर जा ने। लोगों जे बहु आइन के दुआई लगनी, जमात के भी लगनी, ये बहु वडो शोबो है, इनके लिए ज़रूर नार जा। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल फैसल जान कबीर की बात कि मेडिकल का शोबा बहुत ही इम्पोर्टेंट शोबा है। और आजकल तो जिस तरह के हालात और मामलात हैं हॉस्पिटल में, जो बुरे हालात हैं और जिस तरह के कैंसर्स और डायलिसिस के मर्ज फैल रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब की, हमारे अहले खाने की हिफाजत फरमाए। और हमारे वासवट गरीब बरादरी जो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड में है, अल्लाह हम सबको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अब हम आते हैं एक और मेन शोबे की तरफ जो है एजुकेशन। आपकी अंजुमन तालीम के शोबे में भी एक नुमाया कारकर्दगी दिखा रही है और जिसकी निगरानी हमारे ज़ुबैर सोड़ा साहब कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़ुबैर भाई से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और 2025 की एजुकेशन की कारकर्दगी हम सब के आगे रखें। ज़ुबैर सोड़ा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वासवर बरादरी के तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं कि इन्होंने मुख्तसर से वक्फे में वक्त कम था, रमज़ान की आमद है तो इसलिए प्रोग्राम करना ज़रूरी था। और इससे पिछले एक साने की वजह से हमारा ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ,
جو کہ موقع کی مناسبت سے صحیح تھا. تو یہ حاضری ابھی بھی رمضان کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کی کم نظر آ رہی ہیں. تو میں آپ کو ایجوکیشن کمیٹی کے حوالے سے اور کچھ گزارشات بھی پیش کروں گا. ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں, یہ کہنا بنتا ہے. ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. جیسے ہم نے کہا ہاؤسنگ, تو ہاؤسنگ بھی جو ہم کر رہے ہیں نا, ہاؤسنگ کیا ہے, وہ ایسٹ کریشن ہے. ایسٹ کریشن ندیم بھائی کا اس میں بڑا, ہمارے صدر صاحب قابل تعریف ہے, ان کی بہت کوششیں ہیں اس میں اور اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اور یہ ٹرولی اب بگ ایسٹ کریشن ہے. مطلب ایسٹ کریٹ کرنا یہ کہیں ضائع نہیں ہوں گے, یہ لوگوں کی ویلتھ میں اضافہ بھی کرے گا اور لوگوں کے فیوچر میں مستقبل میں ان کو کام بھی آئے گا. اسی طرح ہم ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سیم وہ بھی ویسا ہی ہے. اگر آج ہم کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن ہے ہمارے پاس, میں آپ کو اس کا ایک ریویو بھی دوں گا کہ ہمارے پاس نیچے لیول پہ کتنے ہیں, ہائر میں کتنے, اور ہائر ایجوکیشن خاص ہمارا فوکس ہے. تو ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن ہے, یہ بھی ایسٹ کریشن ہے. یہ ایک ایسٹ بنا رہے ہیں. لوگ مانگنے والے لوگ قابل ہو جائیں گے کہ اپنا گزارا اور اپنے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو ایجوکیشن ایڈ میں انہوں نے فگر دیا ہوگا 50%, 466 اپلیکیشن. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن ہم کو اس میں کافی سپورٹ کرتی ہے. میرے ڈپٹی میرے ساتھ ہیں حنیف ببل, میں چاہوں گا کہ ان کا ذکر نہ کرنا اس معاملے میں زیادتی ہوگی. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بہت اچھا کام کرتے ہیں اس میں, اور کنٹینیوس میرے سے رابطے میں رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے اپلوز ہونا چاہیے. حنیف ببل. اچھا, ایجوکیشن اور یونیفارم کورس میں ہم نے 1,20,50,000 کا استعمال ہوا ہے. اور ہائر ایجوکیشن ہیلپ 34 اپلیکینٹ تھے جن کو 46,77,833 روپیز ڈسبرس ہوئے. یہ ڈسبرسمنٹ ٹھیک ہے, ہمارے پاس فنڈز کم ہیں اور مزید فنڈ ہوں تو ہم اور بڑھا بھی سکتے ہیں اور بڑھانا بھی چاہیے اس کو. تو اس کے لیے میں تمام ہمارے برادری کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے فنڈز کو ڈائیورٹ کریں, جماعت کی طرف دینا, اپنے رشتہ داروں کی طرف دینا. کسی نہ کسی حوالے سے واساوڑ میمن انجمن میں آپ کا کوئی نہ کوئی شجرا یا آپ کا کوئی نہ کوئی ریلیٹو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں آ جائے گا, کوئی نہ کوئی. تو پہلا ہمارا فرض ہے کہ ہمارے قریبی لوگوں تک ہم پہنچائیں. تو یہ جماعت ایک شعبہ ہے. میں نے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ اگر ہم, بہت جماعت کے بھی کچھ لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنا پیسہ جماعت کو کیوں دیتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے باہر ہجوم لگے. تو گھر کے باہر ہجوم لگنا, اگر لوگ ڈائریکٹ دینا شروع کریں گے تو ان کے گھر کے باہر ان کو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک جماعت ایک آرگنائزڈ ادارہ ہوتا ہے جو اسکروٹنی کرتا ہے. ہمارے پاس ایسے اپلیکینٹ آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, فون آتا ہے کہ یار انکوائری آپ کر دیں, پیسے ہم دے دیں گے, لیکن انکوائری آپ کر دیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ لوگ اس کو صحیح طور پہ جج کر سکتے ہیں, تو ہم کو گائیڈ کریں. تو اس طرح سے لوگ آتے ہیں. اور دوسرا ایک چیز اور ہے کہ آپ لوگ جو لوگ بھی جتنے ڈونر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں, میرا کافی سالوں کا ایکسپیرینس رہا ہے جماعت کے ساتھ. تو میں نے یہاں ایک جو لوگ آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, ان کی ایک انا مجرو نہیں ہوتی. جیسے آپ کے گھر پہ کوئی آ کے مانگے گا اور آپ سے جو آپ کا رشتہ دار ہو جو وہاں پہ مانگ رہا ہے, اور جماعت میں مانگنے میں اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہے, زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جماعت میں آ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, یہ میری جماعت ہے اور یہ مجھے میرے کام کرے گی. تو اس کی انا, اس کی ایگو اتنی مجروح نہیں, اور بڑے کمفرٹیبلی وہ آ سکتے ہیں. ایون میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی آپ سے مانگنے میں ہچکچائے گا, اگر جماعت سے اس کو پیچھے سے ڈور ملے اور وہ وہاں وہ کمفرٹیبل ہوگا بنسبت آپ سے لینے میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ادارے میں لوگ جانا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, جماعت بنی ہوئی ہے, لوگوں کے سپورٹ کے لیے ہے. تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنے لوگوں کو ہمارے اکوموڈیٹ کر سکیں. اور ہمارا تمام آج جتنے بھی لوگ ہیں, ایجوکیشن کمیٹی ہے, میری پاس ہے, ہاؤسنگ ہے, فرحان بھائی ماشاءاللہ اس میں امپلائمنٹ میں کام کر رہے ہیں. میں سب کو یہی کہوں گا کہ ایسٹ کریشن کرنا ہے. امپلائمنٹ میں بھی, جاب کریشن میں ٹھیلے لگانا, اس سے آگے جانا پڑے گا. اب ہم کو آؤٹ آف دا باکس بہت ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم
میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ وقت نہیں دے پا رہے ہیں ہم اپنے کاموں میں بھی بزی ہیں، اور دوسرے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، کافی لوگ بیٹھے ہیں، کہ وہ والنٹیرلی آگے آئیں، کچھ کمیٹیز کا حصہ بنیں، کچھ وقت دیں، تو ہماری مدد بھی ہو جائے گی، اور ایک ہمارا ایک اب لیول اور ایک اسکوپ ہو گیا ہے، ایک ایج ہے، تو اس کے پیچھے اب لوگوں کو آنا ضروری ہے، تو وہ بیک اپ میں چاہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے اور دل کھول کر زیادہ سے زیادہ اپنے برادری کے لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں۔ ہمارے فورن نیشنل ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، امریکہ میں الطاف بھائی بھی ہیں ان کے پاس، ان تک بھی یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ بھائی whatever you are donating is being spent on your families, on your relatives. یہ پیسہ کہیں بھی نہیں جا رہا. Whatever you are sending is going to your relatives and your brotherly. So please come forward, donate generously, send your money. آپ لوگ وہاں you are doing, I know many of them are doing good generous help to international communities, and they are being part of that many organizations. So I want to request them to please give more funds to Wasawad Mehman Anjuman. Join us, make us strong, so we will do more for our people. Thank you. بات سے میں سہمت ہوں کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی جماعت کی غریب برادری کے لیے بھی ہم لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، جو ہمارے انتظار میں یعنی کہ بالکل مستحق لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں اور جماعت کے ڈور پر آتے ہیں، اور ان کی نظر صرف واسوڈ میمن انجمن پر ہوتی ہے غریب برادری کی کہ ہماری جماعت سے ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس چیز پہ نظر ثانی کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں انجمن کا وہ شعبہ جس سے انجمن کی ضرورت مند فیملیز کی ماہانہ رقم کی صورت میں مدد کی جاتی ہے، منتھلی ہیلپ۔ اس شعبے کی نگرانی جیسے زبیر سوڈا صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن کے بھی ڈپٹی چیئرمین ہمارے حنیف پبل، اور ماشاءاللہ ایک بات میں کہوں کہ جب بھی میں جماعت میں جاتا ہوں تو حنیف بھائی کو وہاں پاتا ہوں، سب سے زیادہ ٹائم میرے خیال سے حنیف بھائی دیتے ہیں جماعت کو، سوشل میڈیا کے بھی تھرو، اور ماشاءاللہ تمام ڈپارٹمنٹ میں بڑا حنیف بھائی کا کام ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا حنیف پبل صاحب جو منتھلی ہیلپ کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ڈائس پر تشریف لائیں، اور منتھلی ہیلپ کے اور میرج ہیلپ کے بارے میں بھی 2025 کی کارکردگی ہم سب کے آگے رکھیں۔ جناب حنیف پبل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتھلی ہیلپ کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں جب خواتین آتی ہیں اور ہم سے ایک ہی گزارش کرتی ہیں کہ ہم کیونکہ ان کو کوارٹرلی بیس پہ جو ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ہر 3 مہینے کو ان کا چیک دیتے ہیں اور رمضان میں 5,000 روپے ان کو دیتے ہیں فی خاتون، تو وہی گزارش کرتی ہیں کیونکہ ہم 6,500 روپے پر منتھ ان کو ہم دیتے ہیں۔ جو خواتین بیوہ ہوتی ہیں اور جو خواتین جن کو طلاق ہو گئی ہے، ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو بہت ینگ ہیں، اور ایسی کئی درخواستیں ہمارے پاس آتی بھی ہیں جو آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ طلاق کا سلسلہ بڑا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کی، اور خواتین کی یہی ریکویسٹ ہے کہ 6,500 روپے بہت کم ہے، بار بار وہ ہم سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ وہ ان کی اس ماہانہ امداد کو بڑھایا جائے، تو میری آپ سے گزارش ہے، اور ہم کیونکہ اسی وجہ سے ٹال دیتے ہیں یا ان سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں، یا مطلب کہ بھئی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا تعاون رہے، آپ کا فنڈ اگر جماعت کی طرف ڈائیورٹ ہو تو ہم ان کو پراپر ہیلپ کر سکتے ہیں۔ 180 کے قریب خواتین ہیں جن کی آپ مدد کرتے ہیں، اور اس سال جو ہے 2025 میں ہم نے 1,10,00,000 روپے جو خواتین ہیں ان پر خرچ کیا ہے، تو میری گزارش ہے کہ اگر یہ فنڈ اگر آپ کی طرف سے بڑھ جائے، اگر ہمارے جماعت کی طرف آ جائے تو ایک بہتر مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم انہانس کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے شادی مدد کا، جو میں نہیں دیکھتا ہوں، اکرم سلاٹ صاحب اس کو دیکھتے ہیں، تو میرج ہیلپ میں بھی گزارش یہ ہے کہ لازم بات ہے ہم ایک جو جن کی بچی جو واسوڑ والی یعنی ان کے والد واسوڑ والے ہوتے ہیں، اس بچی کو ہم 2 لاکھ روپے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، جو میرے حساب سے آج کے مہنگائی کے دور میں بہت کم ہے، اور ہم ان کی جن کی والدہ واسوڑ والی ہیں اس بچی کو ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں۔
تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ خود ان چیزوں سے مارکیٹوں میں بیٹھتے ہیں، بزنس مین ہیں، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ایک کم رقم ہے۔ تو میری گزارش ہے اگر اس ہیڈ میں اگر کوئی ذاتی طور پر الگ سے بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو یہ بھی ایک ممکن ہے۔ تو اس میں ہم نے جو شادی مدد میں تقریباً واساوڑی میں 35 اپلیکیشن میں ہم نے 70 لاکھ روپے کے اخراجات کیے ہیں، اور 22 اپلیکیشن ایسی ہیں جن کی والدہ واساوڑ والی ہیں۔ 24,50,000 روپے ٹوٹل اماؤنٹ 94,50,000 روپے ہم نے خرچ کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ تمام حضرات کے سامنے 4 اہم شعبہ جات کی سال 2025 کی جانب خدمات پیش کی گئیں، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل پیش کی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ انجمن اس کے علاوہ 2025 میں انجمن نے جو میرج ہیلپ کی 41 اپلیکیشن سالو کی، اس کے بارے میں بھی حنیف بھائی نے آپ کو آگاہی دی۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا بزنس پروگرام کے بارے میں ہمارے فرحان اشرفی صاحب وہ ڈائس پہ تشریف لائیں، اور 2025 میں جو بزنس کی ایکٹیویٹی ہے یا جو ان کے آگے ان کے ذہن میں پلان ہے وہ آپ لوگوں کے آگے رکھیں گے۔ فرحان اشرفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کے ووٹ سے آج جو ہم یہاں ڈائس پہ ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا آپ لوگوں کے تعاون سے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہماری اس کام میں مدد کرنے کی توفیق بھی دے۔ اور میں خاص اپنے والد گرامی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یہاں پہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہاں پہ میں اس میں صدر صاحب، ہماری آفس بیئرر اسپیشلی فیصل جان کبیر، حنیف اول، انہوں نے ہمیشہ مجھے جب بھی ریگارڈنگ روزگار ہو یا کوئی بھی کام ہو، ان کو کال کرو یا ان سے بات کرو تو فوراً جواب بھی ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو اپلیکینٹس آتے ہیں ان کی انفارمیشن دینے میں فول صاحب ہمیشہ میرے ساتھ اس کمیٹی میں میرا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روزگار کا شعبہ اس وجہ سے سب سے اہم ہے کہ اگر روزگار ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ بندہ زکوٰۃ لینے کی بجائے زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس شعبے میں جو بھی کام ہوا، افسوس کے ساتھ کہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ کوئی کام نہیں ہو سکا، لیکن ہم کوشش کریں گے اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی، ہماری جماعت کے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اس میں ہمارے پاس جو دیکھا جائے تو کام نہ ہونے کی وجہ سے اپلیکینٹس تو بہت آتے ہیں۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا 36 اپلیکینٹس آئے تھے، اور ہم صرف 5 لوگوں کی مدد کر سکے یا 3 لوگوں کی مدد کر سکے، تقریباً 3 لاکھ روپے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم کیوں مدد نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آتا ہے، اگر جس سپوز کل میرے پاس موٹر سائیکل کی ریکویسٹ کے لیے 3-4 لوگ آئے، ان کی ریکویسٹ کی کہ ہمیں موٹر سائیکل دلوا دی جائے یا اس کو ریپیئر کروا دی جائے۔ اب اس میں منیمم بجٹ بھی 2 لاکھ روپے کا آتا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا آتا ہے۔ اگر یوز موٹر سائیکل دیتے ہیں تو بھی 1.5 لاکھ روپے کی بن جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس اس شعبے میں بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو جواب نہیں دے پا رہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب ہم نے رکشے بانٹے تھے آپ ہی کے تعاون سے، تو الحمدللہ آج وہ کہیں نہ کہیں چل ہی رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں اگلی بات کروں کہ جیسے میرے پاس لوڈنگ سوزوکی کے کل ایک بندہ ہے، ویسے تو وہ 3-4 لاکھ روپے کی ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کا ایکسپینس ہے۔ وہ اگر آپ مجھے کرا دو تو میرے مہینے کے جو میں نے کرائے پہ لوڈنگ سوزوکی لی ہوئی ہے 25 سے 30 ہزار روپے، اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی کہ میں نے اسے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ صدر صاحب نے کہا آپ اپلیکیشن لے لیں، انشاءاللہ رمضان میں ہمارے پاس زکوٰۃ کلیکشن ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ان کی بھی مدد کی جا سکے۔ میری آج یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں آپ لوگ خود کام کر سکتے ہیں، بیکاز آف کہ آپ لوگ خود بزنس کمیونٹی سے ہیں، اور آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے کہ روزگار میں کس کس طریقے سے، کس طرح سے جماعت کے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر آپ لوگ تعاون کریں کہ 1.5-2 لاکھ روپے کی ایک موٹر سائیکل آتی ہے، اور آج اگر آپ لوگ پروگرام کے بعد صدر صاحب کو کنفرم کریں کہ چلے میری طرف سے 4 ہو گئی، میری طرف سے 2 ہو گئی، تو ہم رمضان ہی میں 10 موٹر سائیکل 20 موٹر سائیکل کا اعلان کر دیں گے، اور اپنی جماعت کے لوگوں کو انشاءاللہ پھر
پراپر وے میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے. اس طریقے سے ہم نے ایک کوشش کی ہے جس میں فنڈنگ کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو روزگار پہ لگا دیں. اس میں ہمارا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ ہم نے یہ اکثر میسج چلا ہے کہ آپ جن کو روزگار کی ضرورت ہے وہ اپنی سی وی ہمیں شیئر کریں. ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھ کے کچھ ایسے پورٹلز پہ چلوا دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آئی اور کس نے بھیجی, اور پھر اس کو کال جاتی ہے اور پھر اس کے اگر لک ہوتے ہیں اور وہ ایز پر میرٹ بیسس پہ اس کی جاب لگ جاتی ہے. اس طرح آپ لوگوں کو اگر کسی اس طرح سے اسٹاف کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ بھی جماعت کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. حنیف پبل صاحب اس کو فالو کرتے ہیں کہ ان کو آپ میسج بنا کے بھیج دیں یا مجھے بھیج دیں ڈائریکٹ, تو ہم اس کو ان پورٹلز پہ چلا دیں گے تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ جاب مل سکے گی. آخر میں ونس اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہاں آپ لوگ آئیں تو کم از کم یہ ذہن بنا کے جائیں کہ واساوڑ میمن انجمن کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے, اور صرف ساتھ نہیں دینا ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ خود بھی شانہ بشانہ اس میں شامل ہوں. مطلب معذرت کے ساتھ آج آپ لوگ آئیں, بہت خوشی ہوئی, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کو ایسا ذہن بنائیں کہ جب ہم لوگ جماعت میں آتے ہیں تو منتھلی بیس پہ کم از کم ہم سے ڈسکس کر کے کبھی کسی دن بھی, جیسے صدر صاحب نے اپنے دن باندھے ہوئے ہیں, فیصل جان کبھی اور حنیف پبل کو تو مطلب میں معذرت سے مذاقاً کہتا ہوں کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے, یہ گھر جاتے نہیں جاتے پتہ نہیں لگتا. تو آپ بتا کے آئیں, آپ آ کے بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں. آپ کے آنے سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو ہم بھی زیادہ الرٹ ہوں گے, دوسرا آپ کے آنے سے آپ مشورہ دیں گے اور ہو سکتا ہے پھر آپ کسی کام میں خود بھی حصہ لے لیں. تو آخر میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ونس اگین ریکویسٹ کروں گا کہ جماعت کے ہر کام میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہو. تھینک یو. ٹائم کافی ہو گیا, بس ہم اینڈ کی طرف چلتے ہیں. اور آخر میں خود ہی تمام بقیہ جو بھی 2025 کی کارکردگی ہے ان تمام شعبہ جات کے چیئرمینس کو یہاں پر اسٹیج پر ان کو بلا کر ان کا تعارف کروا کے ان کی تمام ڈیٹیل آپ کے آگے رکھوں گا. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سینئر ممبر اسلم سلاٹ صاحب جو ہمارے مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اسلم سلاٹ ماشاءاللہ, مصالحتی کمیٹی انجمن کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ختم کرا کے صلح کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ایسے بہت سے کیسز بھی آتے ہیں جماعت میں, ماشاءاللہ اس کی نگرانی ہمارے اسلم بھائی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسلم بھائی. اب ہم چلتے ہیں ہمارے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے مذہب امور جو پروگرام سالانہ ہوتے ہیں ان کے چیئرمین عبد القادر بلا صاحب, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پر تشریف لائیں. عبد القادر بلا. سال 2025 میں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد کیا گیا, جس میں واسوٹ برادری کے مشہور نعت خواں کے ساتھ ساتھ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں الحاج اویس رضا قادری صاحب نے بھی شرکت کی. الحمدللہ اس پروگرام میں ہماری برادری کے مخیر حضرات کے تعاون سے 15 عمرے کے پیکج بذریعہ قرآن اندازی تقسیم کیے گئے الحمدللہ. اور 2026 کا بھی ہمارا یہ لاسٹ ویک یہ پروگرام ہونا تھا, لیکن ثانیہ گل پلازا کی وجہ سے اس کو پوسٹپون کیا گیا, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آفٹر عید انشاءاللہ اس پروگرام کو کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ عبد القادر بھائی. اب ہم جاتے ہیں ہمارے ایک اور ڈپارٹمنٹ قبرستان کی دیکھ بھال, اور جتنے بھی ممبرشپ کارڈ ہیں اس کو ہماری یہ جوڑی 3 سال سے دیکھ رہی ہے. فیاض پبل اور غفران بابا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ. فیاض پبل اور غفران بابا کی نگرانی میں میوہ شاہ اور اسکیم 33 کے قبرستانوں میں موجودہ واسوٹ بلاکس کی مینٹیننس, صفائی اور دیکھ بھال کا کام انجام دیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ یہ دونوں تقریباً ہر ویک اسکیم 33 بھی جاتے ہیں اور میوہ شاہ بھی جاتے ہیں, وہاں کی مینٹیننس دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی راتوں میں وہاں پر پانی اور روشنی کی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں. انشاءاللہ 4 دن کے بعد 15ویں شب آئے گی اور آپ دیکھیں گے واسوٹ کے بلاکس کو انشاءاللہ. سال 2025 میں 12 لاکھ روپے سے زائد کی رقم اس کار خیر میں خرچ ہوئی. ان دونوں نے بڑی محنت کری ہے اس میں, اور اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور جا کے جو بھی ان کو میسج کرتے ہیں ماشاءاللہ واسوٹ کی ممبرشپ کارڈ بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے غفران بھائی. زوردار تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. تھینک یو ویری مچ فیاض بھائی اینڈ غفران بھائی. اب میں اسپورٹس ایکٹیویٹی کی طرف آتا ہوں. الحمدللہ
جو میرا پارٹنر ہے محمد علی خانو سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر تشریف لائیں. محمد علی خانو الحمدللہ واساوٹ پریمیئر لیگ واساوٹ کے لیے ایک برانڈ بن چکا ہے الحمدللہ. اور اکتوبر 2025 میں میرے اس دوست کی محنت سے ماشاءاللہ واساوٹ پریمیئر لیگ کے سیزن 3 میں محمد علی کی زیر قیادت تو میں کہوں گا ایک وی پی ایل سیزن 3 منعقد کیا گیا. اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں ماشاءاللہ 12 ٹیموں نے حصہ لیا, جس میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہمارے آنرز حضرات اور اسپانسرز جن کے تعاون سے الحمدللہ انجمن کو 4 ملین 40 لاکھ روپے کا نفع حاصل ہوا الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ تعالیٰ تمام ضرورت مند اور غریب طبقے میں انشاءاللہ یہ رقم کو تقسیم کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ محمد علی. اب ہم چلتے ہیں آخر میں ہمارے زبیر بھائی اور یوتھ کے چیئرمین وقاص جیڈی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں. ماشاءاللہ اس سال نومبر 2025 میں ہمارے یوتھ کے چیئرمین وقاص جیڈی اور ایجوکیشن چیئرمین زبیر سوڈا ان کی زیر قیادت پہلی دفعہ یہ بھی ہوا الحمدللہ 250 کے قریب یا اس سے زیادہ طلبہ و طالبات کی شاندار کارکردگی جو آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا, جس میں حافظ القرآن بھی تھے, ڈپلومہ بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے, او لیول اے لیولز عالم دین, ان سب کو خراج تحسین پیش کیا گیا, جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو ڈسٹریبیوشن پرائسز بھی تقسیم کیے گئے. اور ماشاءاللہ ہمارے یوتھ چیئرمین وقاص جیڈی کی بڑی محنت تھی اس میں, زوردار تالیاں ان کے لیے بھی ہونی چاہیے. تھینک یو وقاص, تھینک یو ویری مچ. پچھلے سال انجمن کی طرف سے الحمدللہ میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا اولڈ سٹی ایریا میں خارا در کی جانب, اور ماشاءاللہ وہاں پر آپ نے دیکھا واساوٹ کی غریب جتنی بھی عوام تھی وہاں پر اولڈ سٹی ایریا کے وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا فری میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے الحمدللہ. انجمن کی طرف سے یہ بھی پروگرام کیا گیا. اور ایک اور جو پہلی دفعہ اس سال واساوٹ میمن انجمن نے ماشاءاللہ قربانی کے 15 جانوروں کی قربانی کی عید الاضحیٰ کے موقع پر, اور ماشاءاللہ واساوٹ کی غریب 150 برادری میں یہ گوشت بھی تقسیم کیا گیا الحمدللہ جماعت کی طرف سے. تو یہ سب کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری غریب برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کے آگے تمام کارکردگی پیش کی گئی, اور یہاں آپ سب کے آگے یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلا حق آپ کی واساوٹ کی غریب برادری کا ہے. اور یہ جماعت پچھلے 3 سالوں سے بہت زیادہ اس پر ورک کر رہی ہے ندیم بھائی کی سربراہی میں. تو میں بہت امید کروں گا آپ سب سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ فگر جو اس سال آیا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم نے جو نیت کری ہے کہ ہمیں 15 کروڑ روپے ڈونیشن جمع کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہم نے حالات سے لڑ کر یہ مقام پایا ہے, وقت نے خود گواہی دی ہے, یہ سفر سچائی کا ہے. یہ شعر میرے ذہن میں جو آیا یہ واساوٹ میمن انجمن کے لیے بڑی ٹیم نے ہماری 3 سال سے محنت کری ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس میں اپنا بھرپور تعاون حاصل کریں گے ان فیوچر. آخر میں دعائے خیر اور اپنا میسج دینے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب ندیم زکریا سلاٹ صاحب, وہ آئیے اسٹیج پر اور اپنا میسج دے کر دعائے خیر کروائیں. تھینک یو ویری مچ. ریکویسٹ ہے کہ ابھی بہت سے مہمان ایسے ہیں جو آئے ہیں, تو ہم ویڈیو کلپ دوبارہ ایک دفعہ ویڈیو کلپ ذرا ملاحظہ کریں گے. ہم نے سوچا تھا اسٹارٹ میں اور لاسٹ میں کہ واساوٹ میمن انجمن کی سال 2025 کی کارکردگی اس ویڈیو پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر دعائے خیر کے لیے ندیم بھائی آئیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کا بہت شکر و احسان اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے واساوٹ میمن انجمن گزشتہ 75 سالوں سے اپنی انجمن کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے. اس فلاح و بہبود کا کام گزشتہ کچھ عرصے سے جناب حاجی محمد ندیم زکریا سلاٹ جو موجودہ کمیٹی کے صدر اور حاجی عبدالجبار غازیانی صاحب جو موجودہ کمیٹی کے نائب صدر ہیں ان کی زیر قیادت جاری ہے. واساوٹ میمن انجمن کے تمام آفس بیرر, مینیجنگ کمیٹی اور کو آپشن ممبر کے تعاون اور محنت سے 2025 فروری تا دسمبر 2025 تک انجمن نے 10 کروڑ 62 لاکھ روپے کی ڈونیشن کی کلیکشن کی. الحمدللہ اس وقت واساوٹ میمن انجمن 10 سے زائد شعبہ جات میں خدمات انجام دے رہی ہے. سال 2025 میں ان تمام شعبہ جات کے تحت کیے جانے والے فلاح و بہبود کے کاموں کی تفصیل پیش خدمت ہے.
महंगाई के इस दौर में अपना जाती घर बनाना एक ख्वाब से कम नहीं और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अंजुमन बेसहारा वासावट फैमिलीज को हाउसिंग हेल्प फराहम करती है। ये अंजुमन का एक अहम शोबा है जो खुद सदर नदीम जकरिया सलाट साहब की निगरानी में काम कर रहा है। साल 2025 में हाउसिंग हेल्प की 41 दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 4 करोड़ 9 लाख से जायद रकम खर्च हुई। मंथली हेल्प वासावट मेमन अंजुमन का वो शोबा है जिसमें अंजुमन की जरूरतमंद फैमिलीज की माहाना रकम की सूरत में मदद की जाती है। इस शोबे की निगरानी हनीफ पब्बल साहब कर रहे हैं। साल 2025 में 175 से जायद फैमिलीज की दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई। तिब्बी सहूलियात की बरवक्त फरहमी उन मुस्तहिक वासावट फैमिलीज के लिए एक नई जिंदगी का चराग है जो महदूद माशी वसाइल के सबब अपनी तिब्बी जरूरियात को मुकम्मल नहीं कर पाते। इन फैमिलीज के लिए फैसल जान कबीर की सरबराही में मेडिकल हेल्थ और फ्री मेडिसिन का शोबा काम कर रहा है। साल 2025 में 139 मेडिकल पैनल की दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 91 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई और इसके अलावा 330 फ्री मेडिसिन की दरखास्तें भी मुकम्मल की गयी, जिस पर 41 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई। वासावट मेमन अंजुमन तालीम के शोबे में भी एक नुमाया किरदार अदा कर रही है। जुबैर सोडा साहब की सरबराही में अंजुमन स्कूल फीस, हायर एजुकेशन और यूनिफॉर्म कोर्सेज के अखराजात मुकम्मल करने में मदद फराहम करती है। साल 2025 में शोबे ने स्कूल फीस की 466 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 61 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुए। हायर एजुकेशन की 34 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 47 लाख रुपए से जायद रकम खर्च हुई और इसके अलावा शोबे ने स्कूल फीस, यूनिफॉर्म की 1060 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गई। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान अल्ताफ बक्काली, साद बक्काली, अब्दुल जब्बार गाजियानी और सुहेल तार मोहम्मद की काविशों से जमात के ओवरसीज मुकीम भाइयों ने तालीम और दीगर शोबाजात में अंजुमन के साथ भरपूर ताउन किया, जिनमें फैजान बक्काली, अनवर गाजियानी, अल्ताफ तार मोहम्मद, शुएब बक्काली, अनीस बक्काली, राहिल लाखानी और अब्दुल रहमान खानू और दीगर शामिल रहे। मैरिज हेल्प वासावट मेमन अंजुमन का वो शोबा है जो मुस्तहिक फैमिलीज के बच्चों की शादी के अखराजात में मदद फराहम करता है। इस शोबे की निगरानी अकरम सलाट साहब कर रहे हैं। साल 2025 में 57 दरखास्तें मुकम्मल की गयी, जिस पर 94 लाख रुपए से जायद रकम खर्च की गयी। अंजुमन का एक ऐसा शोबा भी मौजूद है जो अपने वासावडी अफराद को खुद कफील बना रहा है और उन्हें बिजनेस प्रोग्राम की सूरत में वसाइल के साथ साथ माली इमदाद भी फराहम कर रहा है, ताकि अंजुमन के लिए बेरोजगार अफराद अपने पैरों पे खड़े हो सके। फरहान अशरफी इसकी निगरानी कर रहे हैं। साल 2025 में इस शोबे ने 5 दरखास्तें मुकम्मल की, जिस पर 3 लाख से जायद की रकम खर्च की गई। गुज़िश्ता सालों की तरह साल 2025 में भी फयाज पब्बल और गुफरान बाबा की निगरानी में मेवाशाह और स्कीम 33 के कब्रिस्तानों में मौजूदा वासावट ब्लॉक्स की मेंटेनेंस, सफाई और देखभाल का काम अंजाम दिया गया। इसके अलावा बड़ी रातों में पानी और रोशनी की सहूलत भी फराहम की जाती रही है। साल 2025 में 12 लाख रुपए से जायद की रकम इस कार खैर में खर्च हुई। अंजुमन की तरफ से मेंबरशिप कार्ड रजिस्ट्रेशन की सर्विस भी फराहम की जा रही है, जिसकी निगरानी गुफरान बाबा और फयाज पब्बल कर रहे हैं। साल 2025 में सालाना अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें वासावट बिरादरी के मशहूर नातखानों के साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता नातखां अलहाज अवैस रजा कादरी ने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारी बिरादरी के मुखय्यर हजरात के ताउन से 15 उम्रे के पैकेज बजरिया कुरानंदाजी तकसीम किए गए। इस नेक काम की निगरानी अब्दुल कादिर अत्तारी बिल्ला चेयरमैन मजहबी उमूर कर रहे हैं। वासावट मेमन अंजुमन ने एक मसालती कमेटी भी तश्कील दी हुई है, जो कि असलम सलाट की निगरानी में काम कर रही है। ये कमेटी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात खत्म करा के सुलह और अम आहंगी पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही है। इन तमाम शोबाजात के साथ साथ वासावट मेमन अंजुमन की जानिब से मई 2025 में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस फलाही काम के जरिए सैकड़ों अफराद ने मुफ्त तिब्बी मुशावरत और इलाज की सहूलत हासिल की। हम तमाम मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रज़ाकारों और मुंतज़मीन के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इसमें शिरकत की और इस फलाही काम में अंजुमन का साथ दिया। इसके अलावा साल 2025 में वासावट मेमन अंजुमन ने ईद उल अज़हा के मौके पर पहली मर्तबा इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी का एहतमाम किया। इस मौके पर अल्लाह ताला के फजल करम से 15 जानवरों की कुर्बानी की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 150 जमात की मुस्तहिक और जरूरतमंद फैमिलीज में कुर्बानी का गोश्त मुनज़्ज़म और बावकार अंदाज में तकसीम किया गया।
اور اس کے علاوہ اکتوبر 2025 میں واساوڈ پریمیئر لیگ سیزن 3 کے نام سے چیئرمین عمران اقبال اور ڈپٹی چیئرمین محمد علی خانو کی زیر قیادت کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں جماعت کی 12 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم مالکان اور اسپانسرز کے تعاون سے واساوڈ میمن انجمن کو 40 لاکھ روپے کا نفع حاصل ہوا۔ یہ رقم جماعت کے مالی طور پہ کمزور اور غریب نادار افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ الحمدللہ نومبر 2025 میں یوتھ چیئرمین وقاص ڈیڈی اور ایجوکیشن چیئرمین زبیر سوڈا کی زیر قیادت 250 سے زائد طلبہ و طالبات کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس میں میٹرک، اے لیول، او لیول، انجینئرز، ڈاکٹرز، ڈپلوما ہولڈرز، حافظ القرآن اور علماء شامل تھے، جن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات کے درمیان پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کی گئی۔ آپ کی واساوڈ میمن انجمن یہ بے شمار فلاحی کام خلوص کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشن کسی کے لیے امید، کسی کے لیے سہارا اور کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس سال رمضان المبارک میں بھی اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے انجمن کے ساتھ تعاون کریں۔ سال 2026 میں انجمن کے ڈونیشن کلیکشن کا ہدف 15 کروڑ روپے ہے، جو آپ حضرات کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واساوڈ میمن انجمن خدمت کا سفر جاری رہے گا۔ ہمیں سب چیزیں بتا دی کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمیں ڈونیشن ضرورت ہے، کہاں کہاں سے خرچہ فلاں فلاں۔ دو صرف باتیں میں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات تو یہ، ایک جملہ ہمیں بڑا سننے کو ملتا ہے، اور وہ جملہ ہے، ہم سے مراد صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہماری ممبر بھی ہیں، کہ آئی ہو تو پیسے ضرورت کرو آئے۔ اچھا، جب مجھے کوئی جملہ بولتا ہے نا یہ کہ یار آپ ہیں تو پھر ضرورت ہی کیا ہے پیسوں کی، بھائی پیسہ تو بہت۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں، میں نے اسٹارٹ میں یہ جملہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ کوئی یہ کام میں کسی فرد واحد کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گلدستہ کب بنتا ہے؟ جب سارے پھول جمع ہوتے ہیں، ایک ایک پھول جمع ہوتا ہے تب جا کے گلدستہ بنتا ہے وہ۔ تو ہماری کمیونٹی میں گلدستہ ہے پورا یہ۔ آپ سمجھتے کہ ایک پھول کچھ کر لے گا، ایک بندہ کچھ کر لے گا، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک بندہ کچھ بھی کر لے گا، تو بندہ ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب جو جملہ کہتا ہے کہ آپ ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ یہ سوچے کہ کل ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ آپ ہی ہوں گے نا، یا کوئی اور ہوگا؟ تو بھائی یہ بہت بڑا، بہت وسیع کام ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو پلیز بڑی دل آزاری ہوتی ہے جب کوئی بندہ جملہ کہتا ہے نا کہ آپ ہے تو بھی ضرورت کا آئے تو بھائی واندو کرو ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں زبیر بھائی نے، فیصل بھائی صاحب نے بتا دیا۔ تو میں آخر میں ریکویسٹ کرنے سے پہلے علی عمران پلیز آپ آئیں گے، علی عمران ڈاریا، یہ ماشاءاللہ ہمارا نوجوان بچہ جس سے ابھی تک ہم پراپر فائدہ حاصل نہیں کر سکے ہیں، ہمارے آئی ٹی کو ہمارے علی عمران بھائی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کی شکایتیں ہم سے ہیں، بول رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، جو ان کی شکایتیں ہم سے ہیں کہ ابھی تک آئی ٹی کے معاملے میں ہم کوئی بہت آگے نہیں بڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سال علی عمران بھائی آپ ہمیں پروپوزل دیجیے گا، اس پہ بھی کام کریں گے۔ بیٹے بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسری بات، فرحان بھائی روزگار کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کافی کم کام ہوا اس شعبے کے اندر بھی ہمارا، تو انہوں نے کافی باتیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ فرحان بھائی اس ڈائس کے توسل سے، اس پروگرام کے توسل سے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مائکرو فائنینسنگ کے حوالے سے اگر کوئی پروپوزل آپ کے پاس ہے تو آپ ہمارے سامنے رکھیے، پوری ٹیم کے سامنے رکھیے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ سے وجہ۔ جی عبدالقادر صاحب سے ریکویسٹ یہ کہ آپ اپنی جو بھی سجیشنس ہیں وہ پلیز ایک رائٹنگ میں ہمیں لکھ کے آپ دے دیں، ٹھیک ہے؟ مجھے دے دیں فرحان بھائی، تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا اس پہ بھی انشاءاللہ کام کرنا ہے۔ دوسرا سا آخر میں آپ تمام کو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ خود نہ سے ڈونیشنز دیں، اپنی زکاتیں دیں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ واساوڑ والے کو واساوڑ والے دے گا اور کوئی بھاگ نہیں دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مالک مولا یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا، ہم اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے
اپنی جماعت کی، اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بالخصوص ہمیں اپنے واسطہ برادری کی بہنوں کی بھائیوں کی دل کھول کر امداد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہیں مالک مولا، ان کے کاروباروں کو مالک مولا خیر برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اپنے اس برادری کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا